خبر شامل کرتے ہیں سلیم خان نیلم ویلی شادرہ سے۔ GOC مری محمد عرفان نے کہا ہے کہ آزادی کی آبیاری خون سے کریں گے، وطن عزیز اور اسلام کے لیے وقف ہے، آبرو کا پرچم ہمیشہ بلند رکھیں گے۔ سیاحت انڈسٹری ہے، بے روزگار لوگوں کو دہلیز پر باعزت روزگار ملے گا۔ گرلز ہائی اسکول کی عمارت کی تعمیر 1 ہفتے کے اندر شروع کریں گے۔ آرمی کا میڈیکل آفیسر ہفتے میں 1 دن ہی HU سرگن میں مریضوں کا معائنہ کرے گا۔ دلکش تاریخی گزرگاہ سیاحتی مقام ہباسرا جھیل پر جشن آزادی تقریب سے خطاب۔ گزشتہ روز جشن آزادی ریلی سرگن نوری ٹاپ سے کیرن کی طرف نکالی گئی۔ سراہیبا جھیل کے مقام پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی GOC مری محمد عرفان تھے۔ شادرہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر پاک آرمی کے زیر اہتمام جشن آزادی جیپ ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جشن آزادی کے حوالے سے یہاں کے سیاسی سماجی شخصیات کا اظہار بھی لیا گیا۔ وطن پاک اور افواج پاکستان سے والہانہ محبت سنتے ہیں ان کی زبانی۔ سلیم خان نیلم ویلی۔ کہ یہ ریڈیو لاہور ہندوستان ہے اور صبح ہوئی تو ریڈیو لاہور پاکستان تھا۔ آج وہ پاکستان کا جشن آزادی ہم منا رہے ہیں خوشی سے۔ پاکستان کے لوگوں کو مبارک ہو، ان لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو مبارک ہو کہ جشن آزادی آج آرمی کے ساتھ ہمارے لوگ مل کے منا رہے ہیں، خصوصاً اس میں بچے، خواتین، ساتھی آزاد سب شامل ہیں۔ یہاں کی حیثیت بتا دوں، جو گزرگاہ ہے، جو آج سڑک بنی ہوئی ہے، یہ سب سے پہلے راستہ مہاراجہ ہری سنگھ یہاں سے گزرا تھا۔ اس کے بعد کشمیر کی آزادی کے لیے، آزادی کے ہمارے کیش خورشید صاحب مرحوم غفور وہ یہاں سے گزرے، انہوں نے یہاں پہ ہمیں ایک ٹریک دیا، پیدل ٹریک، جہاں پہ گھوڑے چلتے تھے۔ پھر اس راستے کو آرمی نے ڈیولپ کیا 80 کی صورت میں، ہماری 80 دفاعی روڈ پہ جایا کرتی تھی۔ پھر اس سے آگے اس کو ڈیولپ کیا مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب نے، پھر اس ٹریک کو وسیع کیا۔ پھر آگے جا کے ہماری پاک آرمی نے دفاعی روڈ بنائی جس پہ آج ہم آ رہے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیں پاک آرمی سے یہ روڈ ہمیں پکا بنا کے وہ دے گی۔ آج ہم 17,000 فٹ کی بلندی پہ کھڑے ہیں اور جشن آزادی منا رہے ہیں۔ سب کو سلام۔ میرا نام بابر کبیر ہے اور میں سیاحت سے بہت زیادہ میں دلچسپی ہے، اور فرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ شاردا سرگن سے نا وایا یہ بہت خوبصورت روٹ جاتا ہے۔ تو یسٹرڈے آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو فالو دس روٹ، تو مجھے بہت مزہ آیا۔ تو میں جو روٹ تھا تو اتنا امیزنگ تھا، اور جو پگڈنڈی تھی وہ نیچر کے حساب سے اتنی مزہ کر رہی تھی کہ میں بہت لطف اندوز ہوا۔ میں تمام وزٹر کو یہ بات کہوں گا کہ وہ پوری دنیا سے جہاں پہ بھی ہوں، سوئٹزرلینڈ سے ہوں، جرمنی سے، پاکستان سے، جہاں سے بھی ہو نا، دے مسٹ کم ہیئر اینڈ سی دا نیچر آف بیوٹی۔ تو میں آپ کو کہوں گا اس جگہ کا نام ہے یہ نوری ٹاپ سے کوئی تقریباً 6 کلومیٹر پہلے آتی ہے۔ تو اس سے آگے آپ جلکھڑ والی جگہ ہے، تو یہ جگہ جو ہے بہت امیزنگ ہے، بہت اچھی چل، رات کو بہت مزہ ہے یہاں پہ۔ اور پاک آرمی نے یہاں پہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے کوئی یہاں پہ جیپ ریلی کے نام سے نا، تو میں پاک آرمی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے اس ایونٹ کو انعقاد کیا، جس کی وجہ سے جتنی زیادہ لوگ یہاں پہ جو ہے نا کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ اور میں ایک بات اور کہوں گا کہ پاکستان کو اور کشمیر کو مل کر جوائنٹلی جو کشمیر کی جو بیوٹی ہے نا اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، تاکہ یہاں پہ معیشت کا بھی جو ہے نا ایلیمنٹ جو ہے اس میں اجاگر ہو، اور پاکستان کی معیشت کو بھی جو ہے کنٹریبیوشن ملے وایا ٹورزم سے۔ تو میں شکر گزار ہوں پاک آرمی کا اور چینل کا بھی جس نے میرا انٹرویو لیا، اور میرا سب لوگوں کو جشن آزادی کا جو ہے نا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو، کشمیر کو سلامت رکھے اور ہمارے دشمنوں کو نیست نابود کرے، آمین۔ جشن آزادی کے موقع پر ہم خوبصورت ترین مقام نوری ٹاپ جابا لیک پر موجود ہیں، جہاں کی خوبصورتی کے حوالے سے اور تاریخ کے کچھ پرانی تاریخ کے حوالے سے ہم سماجی کارکن مشتاق بھٹ سے پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت یقیناً ہم جابا لیک پہ موجود ہیں، جو کہ شاردا سے 27 کلومیٹر دور ہے، یہاں سے جلکھڑ 6 کلومیٹر ہے۔ تو یقیناً بڑی خوبصورت وادی بھی ہے، بڑی خوبصورت سیاحتی مقام بھی ہے۔ اس کے حوالے سے تاریخی بات جو ہے میں نے جو سنی ہے یہاں کے لوگوں سے، وہ کیچ خورشید صاحب کے دور میں یہاں پہ کوئی وفد پیش ہوا تھا سرگن سے، انہوں نے یہاں سے ایک ٹریک دیا تھا، پیدل ٹریک، جو سرگن ٹو نوری ٹاپ اس ٹریک کو ملاتا تھا۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ آف AJK اور حکومت پاکستان نے مل کے اس سیاحتی مقام پہ روڈ بھی اور باقی بھی بہت ساری چیزیں کی۔ اس وقت جو تاریخی پس منظر ہے، میری حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر سے گزارش ہے کہ وہ پڑھی لکھی یوتھ کو قرض دیں بلا سود، تاکہ وہ آ کے یہاں پہ
अपने गेस्ट हाउसेस इन्वेस्टमेंट कर सकें, बेरोज़गारी दूर हो सके, ताकि इस इलाके में तामीर और तरक्की भी हो सके। जी मज़ीद इवेंट्स के हवाले से क्या कहना है? इवेंट्स माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी, सिविल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के इंतहाई ही खूबसूरत अंदाज से इस इलाके में जो रैली का इनेकाद, जो जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही हैं, ये यकीनन मैं देख के बड़ा खुश भी हूँ, और मैंने इससे पहले नहीं देखा कि इतने दूर मकाम पे जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही हैं। इस जश्न आज़ादी के हवाले से मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को ये मैसेज दूंगा कि हम सब एक हैं, हम सब का मुल्क है, हम सब को मिल के अपने हिस्से का किरदार अदा करें ताकि ये मुल्क जो है तरक्की कर सके। जी ये तारीख़ी गुज़रगाह भी है, और यहाँ की खूबसूरती के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से भी आप? जी टूरिज़म के हवाले से जितना भी ज़्यादा काम हो सके वो करने की ज़रूरत है। यकीनन रोड के हवाले से भी काम हो, टूरिज़म के हवाले से हो, बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारे से हज़रात भी यहाँ